عالی جناب ٹیپو سلطان اظہری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں خلیفہ گلزار ملت گروپ پر ناگور راجستھان سے یاد کیا۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے ہم سے یہ پوچھا ہے کہ نعت خواں اور مقررین کا اپنی ذات کے لیے پیسے طے کرنا کیسا ہے، اور جو عالم کہے کہ جائز ہے اس عالم پر کیا حکم ہے شرع ہے۔ محب محترم، یاد رہے کہ اپنی ذات کے لیے پہلے یہ یاد رکھیں طاعات و عبادات پر اجرت لینا حرام ہے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک خود عمدہ طاعت و اجل عبادات سے ہے، اور طاعت و عبادت پر فیس لینی حرام ہے، اجرت لینی حرام ہے۔ مبسوط پھر خلاصہ اور عالمگیری میں ہے، لا یجوز الاستیجار والا طاعات کا تذکیر ولا یجب الاجر، کہ نیک کاموں میں اجرت لینا جائز نہیں، جیسے وعد کرنا، اور اجرت واجب نہیں ہوگی۔ فتاوی ہندیہ کتاب الاجارہ الباب السادس عشر۔ اسی طرح خلاصہ فی التاطرخانیہ فی الہندیہ میں ہے، الواعد اذا سأل الناس شيئا في المجلس لنفسه لا يحل له ذلك لانه اکتساب الدنیا بالعلم، کہ جب وعظ کرنے والا مجلس میں اپنے لیے کچھ مانگے تو اس کے لیے ایسا کرنا حلال نہیں، کیونکہ اس میں علم کے ساتھ دنیا کا حصول ہے۔ فتاوی ہندیہ کتاب الکراہہ الباب الرابع۔ مگر نظر بحال زمانہ قرآن عظیم کی تعلیم، دیگر دینی علوم، ادان اور امامت پر اجرت لینا جائز ہے، حالانکہ یہ بھی طاعت و عبادت ہیں، مگر جائز ہے، جیسا کہ متاخرین نے ائمہ نے موجودہ زمانے میں شعائر دین و ایمان کی حفاظت کے پیش نظر فتویٰ دیا ہے۔ رد المحتار میں ہے ان المتقدمین منعوا اخذ الاجرۃ علی الطاعات وفت المتاخرون بزواجہ علی التعلیم والادان والامامہ، کانا مذہب المتاخرین هو المفتبہ، کہ علماء متقدمین نے عبادات پر اجرت لینے سے منع کیا، علماء متاخرین نے تعلیم اور ادان و امامت پر اجرت جائز ہونے کا فتویٰ دیا، اور فتویٰ کس پر ہے؟ متاخرین کے مذہب پر ہی دیا جاتا ہے۔ مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، مگر محفل میلاد میں خطاب کرنے اور نعت خوانی کے لیے رقم طے کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اصل ضابطے کی بنا پر منع کا حکم اب بھی باقی ہے میلاد خوانی وغیرہ کے معاملے میں۔ چنانچہ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اور باقی طاعات مثلا زیارت قبور، اموات کے لیے ختم قرآن، قرأت، میلاد پاک، اور سارے باقی طاعات مثلا زیارت قبور، اموات کے لیے ختم قرآن، قرأت، میلاد پاک، سید الکائنات صلی اللہ علیہ وآلہ افضل الصلاۃ والتحیات پر اصل ضابطے کی بنا پر منع باقی ہے، اور عرف میں مقرر و مشہور لفظاً مشروط کی طرح ہیں، لہذا ان باقی امور پر اجرت مقرر کی گئی، یا عرفاً معلوم ہے کہ اجرت پر پڑھ رہے ہیں، یا پڑھانے والے اجرت دیں گے، اگر یہ نہ پڑھیں تو نہ دیں، اور وہ نہ دیں تو یہ نہ پڑھیں، تو ایسی صورت میں لینا اور دینا ناجائز ہے، لینے والا اور دینے والا دونوں گنہگار ہوں گے۔ اور اگر عرف میں ایسا نہیں ہے، بلکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھیں اور دل میں کسی عوض کا خیال نہ کریں، حتیٰ کہ یقین بھی ہو کہ نہ دیں گے اس کے باوجود پڑھیں، ایسی صورت میں کسی لفظی یا عرفی تقرر کے بغیر پڑھنے والے کو دیں تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ ایسی جگہیں جہاں عرف میں لینا دینا ہوتا ہے، پڑھنے والے پہلے شرط کریں کہ ہم کچھ نہ لیں گے، اور اس کے بعد اگر دینے والے دیں تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ صراحت فائق ہوتی ہے دلالت پر، جیسا کہ فتاوی قاضی خاں وغیرہ میں ہے۔ اور اگر آپ چاہیں کہ اجرت کی شرط پر پڑھنا حلال ہو جائے تو اس کی صورت یہ ہے کہ قراء اور حفاظ حضرات کو مقررہ وقت، مثلا کوئی دن یا ہفتے یا گھنٹہ یا ساعت کے لیے، کسی دن کے لیے، مثلا صبح سے 10 بجے تک اپنی خدمت کے لیے یا کام کے لیے مقررہ اجرت جس پر فریقین راضی ہوں اجیر بنا لیں، یا ایک رات کے لیے، تو اتنے وقت کے لیے یہ حضرات نوکر ہوں گے اور اپنے آپ کو پابند بنانا واجب ہوگا، تو اجرت پر رکھنے والوں کو حق ہوگا کہ وہ جو چاہیں خدمت ان سے چاہیں لیں۔ انہی خدمات میں سے میلاد خوانی، قرآن خوانی برائے ایصال ثواب فلاں بھی ہوگی۔ اس صورت میں دینا ضروری اور لینا جائز ہوگا، کیونکہ اب ان کی ذات سے منافع پر اجارہ ہے، طاعات اور عبادات پر نہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کا ہم نے خلاصہ یہاں پر پیش کیا۔ سائل نے سوال میں کیا اپنی ذات کے لیے، یعنی طاعت و عبادت پہ وہ طے نہیں کر رہا، بلکہ اپنی ذات کے لیے اگر طے کرے تو اس کے بارے میں کیا حکم؟ یاد رہے، اس سے سمجھ میں آ گیا کہ اگر حق الخدمت کے طور پر متعینہ مدت تک وقت پر اجارہ طے کر لے
تو جائز ہے کہ یہ طاعت پر اجارہ نہیں ہے، اور حسن زن یہی ہے کہ مقررین اسی طرح سے اپنے وقت کی اجرت بطور حق الخدمت لیتے ہوں گے، نہ کہ اپنی تقریر اور نعت خوانی کی۔ البتہ ضروری ہے کہ اس کی وضاحت کر دی جائے کہ ہم حق المحنت کے طور پر لے رہے ہیں، اپنے وعظ اور نصیحت اور نعت خوانی کی جو ہے ہم نہیں لے رہے ہیں، اس کی وضاحت ضروری ہوگی۔ البتہ یہ بہت ہی برا عمل ہے، اور انتہائی علماء کے لیے معیوب شے ہے کہ لوگ جو ہے اجرت اور نذرانے طے کرتے ہوں۔ یہ صحیح طبیعت میں جو ہے یہ ہرگز گوارا نہیں کرتی۔ عموماً یہ پیشہ ور مقررین اور خطبہ اور نعت خوانوں کا طریقہ کار ہوتا ہے جو مخلص اور اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں۔ یقیناً وہ ایسی حرکتیں نہیں کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ شرعاً بڑی معیوب بات ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے، کیونکہ سارا اجر اور جزا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ملنا ہے۔ دنیا کی چند سکوں کے لیے اپنی غیرت و عزت اور دین کی حمیت کو بیچنا یہ ناکاروں کا کام ہو سکتا ہے، مخلصوں کا نہیں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔